مولا فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی عبادت کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ ہاں، افضل ترین عبادت نماز ہی ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عبادت منحصر ہی نماز میں ہے، نہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام، کہ خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھتا رہے، زیادہ روزے رکھتا رہے تو یہ عبادت کر رہا ہے، اسے عبادت نہیں کہا جاتا۔ تو مولا کسے عبادت کہا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انما العبادۃ کثرۃ التفکر فی اللہ، عبادت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفکر کرو، سب سے بڑی عبادت یہ تفکر کرنا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز ویسے ہی پڑھتا ہے، ایک نماز ذرا سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کر کے نماز پڑھتا ہے۔ دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، عام اپنی روٹین لائف شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان روٹین لائف میں بھی جب کسی انسان کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ آنکھیں چھوٹی سی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو کیسے بنایا کہ دنیا ساری مل جائے اس جیسی آنکھیں نہیں بنا سکتی۔ اپنے جسم میں غور و فکر کرے کہ ظاہراً دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، کیا پوری کائنات بھی اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے اس جیسا کوئی جسم بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ اپنے جسم کو چھوڑیے، ہم پودوں کو دیکھتے ہیں جن کی ہم ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہی کو دیکھ لیجئے کہ ہم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ دانہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو سایہ دے رہا ہوتا ہے۔ کون ہے وہ ذات جو اس ایک دانے کو اتنی طاقت دے رہی ہے کہ اگر یہی ایک دانہ میرے پیروں کے نیچے آ جاتا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کہاں چلا گیا؟ اور یہی ایک دانہ آج ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ چھوٹی سی چونٹی کو آپ دیکھ لیں، اس کا جسم اگر ہم ایک پھونک ماریں تو اس کا جسم ہمارے سامنے سے اڑ جاتا ہے، لیکن خدا نے اس چھوٹے سے جسم میں بھی ان تمام ضروریات کو رکھا ہے کہ جس کے لیے ایک حیوان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ کون بنا سکتا ہے یہ چیزیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں کو بنانے کا دعویٰ کرے، کوئی بنا سکتا ہے؟ انسان ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ اگر خدا مجھ سے میری طاقت کو چھین لے، یہ پیر میرے پاس ہے، آج مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، میں جہاں دل کرتا ہے چلتا ہوا چلا جاتا ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے خدا مجھ سے میری چلنے کی طاقت کو چھین لے، میں ایک قدم بھی بڑھانے پر قادر نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اگر خدا مجھ سے میری ان طاقتوں کو چھین لے، میں اپنے ایک لب کو ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اگر انسان یہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر انسان دن بھی ویسے ہی گزر رہا ہے، اس کی راتیں بھی ویسی ہی گزر رہی ہیں، کہیں جاتا ہے کہیں سے واپس آتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ مجھے دی ہوئی طاقت کس نے دی ہے، کس کے بلبوتے پر میں اتنا اترا رہا ہوں، ایک لمحے میں یہ ساری طاقتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ انما العبادۃ کثرۃ التفکر فی اللہ، عبادت یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ غور و فکر کرے انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ایک ہی درخت پر کتنے پھل لگے ہوتے ہیں، ہر پھل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ 2 سیب ہم اتارتے ہیں، ایک سیب میٹھا ہوتا ہے، ایک میٹھا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کوئی بھی طاقت اللہ کے علاوہ اس چیز پر قادر نہیں کہ جو ان چیزوں کو انجام دے۔ عزیزان گرامی، نماز بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب تب بہت بڑھ جاتا ہے جب انہی میں آپ تھوڑا سا غور و فکر اور جستجو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھنے کا لطف بھی زیادہ آئے گا اور آپ کی نماز کو معراج بھی عطا ہو جائے گی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ محمد